بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، ورنہ کہیں تم جہالت میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ تمہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے میڈیا والوں کا کہ کسی چیز کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا گیا ایک آدمی بکرا خریدا، 4 ٹھگی جو ہے پلان کے اعتبار سے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بکرا حاصل کرنا ہے۔ سب جو ہے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ پہلا ملا بکرا جو خرید کے لے جا رہا تھا، بیچارہ بھولا آدمی تھا، اس کو دیکھتے ہی یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہے یہ۔ کہا ارے میاں کتا ہے۔ تو بحث ہوئی، تھوڑی سی بہت تکرار ہوئی، بہرحال وہ ٹھگی تو چلا گیا۔ اب یہ جو ہے لے کر کے نکلا، کندھے پر لے کر کے بکرے کو چلنے لگا۔ آگے پلان کے مطابق دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ پھر اس سے تھوڑی بہت بحث کیا، لڑا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہو، میں بکرا لے کر کے آیا ہوں۔ وہ ٹھگی ہنسنے لگا، تم کو لگ رہا ہوگا لیکن ہے وہ کتا، یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ 2 جب ہو گئے تو دل میں شک آنے لگ گیا، میں نے کتا تو نہیں خریدا۔ اس کو پکڑ کے تو دیکھا، جگہ جگہ سے سب بکرا ہی دکھا۔ خیر دل کو اپنے منا لیا، چلا۔ تیسرا ٹھگی کھڑا تھا، اس نے کہا میاں بہت خوبصورت کتا لے جا رہے ہو، گھر کے لیے لیے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے؟ بالکل نارمل انداز میں۔ اب اس کو تھوڑا اور زیادہ شک ہو گیا، پہلا بولا تھا، دوسرا بولا تھا، اب تیسرا بھی بول رہا ہے، میری آنکھوں کا قصور تو نہیں ہے کہ کتا ہی ہے یہ؟ کندھے سے اتار دیا، بحث نہیں کیا۔ گھر قریب تھا، گھر کے پاس ہی وہ چوتھا ٹھگی بھی کھڑا تھا، وہ آخری تھا۔ اس نے کہا کہ میاں کتنے کا کتا لائے آپ نے؟ یہ کتا تو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، اس طرح کا کتا ملتا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کہا لے لو بھائی، یہ کتا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بکرا لانے گیا تھا، کتا آ گیا تھا بکرا ہی، لیکن بیچارہ وہ کتا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ وہ چاروں ٹھگیوں نے اپنے اپنے پلان کے مطابق اس کا بکرا حاصل کر ہی لیا، وہ خالی ہاتھ گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں دنیا 1000 بھونکے، کبھی تم اپنا بکرا چھوڑنا مت۔ تمہارے پاس جو بکرا ہے وہ چھوڑنا مت۔ دنیا کو بھونکتی ہے، بھونکنے دو۔ جہاد ہاں ہے میرے پاس جہاد، نماز ہاں ہے نماز سب سے بہترین عبادت، داڑھی ہاں سب سے بہترین چیز ہے مرد کے لیے۔ ان کے بھونکنے سے تم اٹھا کر کے کیوں نالیوں میں پھینکتے ہو؟ ان سے کہو نہیں۔ کچھ لوگ یہ تمہیں بار بار ٹونٹ ماریں گے کہ یہ کیا ہے داڑھیوں کا پرانا زمانے کا طریقہ ہے۔ کہو تم اپنی چوٹیاں سنبھالو، ہم اپنی داڑھیوں میں خوش ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس طرح سے کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کر کے تم سے دور کیا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی جو خبریں دینے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، یہ سب وہی ٹھگی ہیں جو بکرے لینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈیا میں جتنے چینل میں بیٹھے ہیں سب ٹھگی ہیں، تمہارے بکرے لے لیں گے۔ اس لیے ان کے کتا کہنے سے تمہارا بکرا کبھی کتا نہیں بنے گا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع اور عقل کامل عطا فرمائے۔